ایک سانس بھی اس کائنات میں نہیں لے سکتے. اس کے احسان پر ہی پوری کائنات قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی جتنی بہاریں عطا کی ہیں وہ سب اس کے احسان کے تلے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں ان سب احسانات کا ذکر نہیں فرمایا کہ تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، یا پھر تمہیں ماں باپ دیا، اولاد دیا، رشتہ دیا، گھر دیا، اس پر میں احسان تمہیں جتاتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ نے اپنا ایک محبوب رسول پیدا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج ہم سننے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اور آخری میں اپنی زبان سے ایک پیارا سنات بھی آپ کو سناؤں گا، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں. تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا. حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا. حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسے ہی عذابات آنا چاہیے تھا. آسمان سے پتھر برسے، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں. لیکن عذابات نہیں آتے. وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا اللہ کا وہ قانون. وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں. یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہے. لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں. مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے. نادان، تجھے کیا دکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے. واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی. یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے. حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے. پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے. آج جو یہ کہتے ہیں سنیوں، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے. کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ طلب ہماری کس لیے ہے؟ ہماری طلب صرف حضور پاک کے دربار میں اسی لیے ہے کہ ہم ان کو زندہ جاوید اپنے درمیان موجود رسول تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو موت آنی ہے وہ سب کو آنی ہے، وہ حضور کو بھی آئی، انبیاء کو بھی آئی. اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو آن کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ہے. آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے. یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو
روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو منا لو، ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ، اور پھر اس میں ایک کوڑ زدہ دل کا کوڑ جس کا ہے، ایسا عقیدے کا کوڑ نکل کر کے آئے صاحب، انہوں نے کہا ارے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو مناتے ہو، آپ کو پتہ ہے اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کے انتقال کا دن بھی ہے، تو آپ دوسرے بزرگوں کے جس طرح انتقال کے دن کو مناتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم نہیں کر سکتے؟ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے تو ہیں، سب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، وہ تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیے آپ کو پیارا سا ایک کلام سناتے ہیں، کلام پورا ضرور سن کے جائیے گا۔ ہے وقت تصور مدینے کی گلی ہو، ہے وقت تصور مدینے کی گلی ہو، کہ ہے بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہے بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، تیرے روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، تیرے روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے بات تصور مدینے کی گلی ہو۔ اور یہ بھی سے سماعت کریں کہ ہے بات تصور مدینے کی گلی ہو، اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے،
مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر او میری روح چلی ہو چوکھٹ پہ تیری سر او میری روح چلی ہو اے بات تصور مدینے کی گلی ہو۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ میلاد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سنی مسلمان کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔